السلام علیکم جی، ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں مزید انفارمیشن، جو لیٹسٹ انفارمیشن ہے ان حاجی صاحبان کے تجربات اور ایکسپیرینسز ہیں کہ جو مدینہ منورہ پہنچ چکے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ 5000 سے زائد حجاج کرام سرکاری حج اسکیم کے تحت مدینہ منورہ پہنچ گئے ہیں، اور انہیں وہاں پر جو مسائل کا سامنا کرنا پڑا وہ آپ کے لیے جاننا ضروری ہوگا تاکہ آپ ان سے بچ سکیں اور احتیاطی تدابیر کر سکیں۔ ہم آپ کو اس کی تفصیلات بتاتے ہیں اور کچھ اور اپڈیٹس بھی دیتے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو معلومات گاہے بگاہے ملتی رہیں۔ بہت شکریہ۔ اب چلتے ہیں تفصیلات کی طرف۔ سب سے پہلے تو یہ کہ جب پوچھا جا رہا ہے کہ جو حجاج کرام وہاں پہنچ گئے ہیں مدینہ منورہ، ان کو سم ملی ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ نہیں، تو جی ہاں، ان کو سم جو ہے وہ مل گئی ہے، اور انہوں نے ڈیٹا جو ہے وہاں کا وہ خود سے اپلوڈ کروا لیا ہے، اس کا ایکٹیویٹ سم کو کروا لیا ہے۔ اور اس کے علاوہ دوسری چیز جو شیئر کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو حجاج کرام مدینہ منورہ پہنچے ہیں اور ان میں سے بعض کو یہ ایشو آ رہا ہے کہ ان کا جو سامان ہے وہ کسی دوسرے بلڈنگ میں چلا گیا ہے، یا ان کو بہت لیٹ مل رہا ہے۔ بعض اوقات 5-6 گھنٹوں کے بعد، 7-8 گھنٹوں کے بعد بھی ان کا سامان ان کو ملا ہے۔ آپ کو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ اپنے ساتھ جو ہینڈ کیری ہے اس کے اندر اپنا کوئی الگ سے جوڑے رکھ لیں، ایک آدھ جوڑا رکھ لیں کپڑوں کا، یا پھر اس کے اندر آپ اپنی میڈیسن ضروری رکھ لیں جو آپ کو شوگر کی ہے یا بلڈ پریشر کی ہے، جو کچھ ایسی میڈیسن جو بہت ضروری ہیں، جو آپ اس کو دیر نہیں کر سکتے، تو اس لیے وہ میڈیسن اپنے ساتھ ضرور رکھ لیں، کچھ ضروری سامان، کہ اگر آپ کو آپ کا سامان لیٹ بھی ملے تو آپ کو ایشو زیادہ نہ ہو۔ سعودی وزارت حج و عمرہ نے یہ احکامات جاری کر دیے ہیں کہ عازمین حج کتنی مالیت کی نقدی اور قیمتی اشیاء ساتھ لا سکتے ہیں۔ سعودی وزارت کے مطابق عازمین حج اپنے ہمراہ قیمتی اشیاء اور نقدی کی تفصیلات ظاہر کریں۔ ایسا کرنے سے امیگریشن اور کسٹم کارروائی آسانی سے اور تیزی سے نمٹ جائے گی اور پرابلمز نہیں ہوگی۔ آپ جو چیزیں قیمتی اشیاء لے کے جا رہے ہیں اور جو نقد رقم لے کے جا رہے ہیں وہ امیگریشن والوں کو ضرور بتا دیں۔ دوسرا یہ کہ عازمین حج یہ بات یقینی بنائیں کہ ان کے پاس جتنا سامان اور نقدی ہے وہ 60,000 ریال سے زیادہ کی نہ ہو۔ وزارت کا کہنا ہے کہ عازمین حج کو جو اشیاء شامل کرنی ہے ان میں غیر ملکی کرنسی، تحائف، آلات، زیورات اور قیمتی معدنیات شامل ہیں، اور ان سب کی قیمت اگر 60,000 ریال سے زیادہ ہوگی تو اس کا اقرارنامہ جمع کروانا ہوگا۔ ایک اور چیز جو سعودی حکومت نے واضح کی ہے وہ یہ ہے کہ عازمین حج کے سامان میں 4 چیزوں کی اجازت نہیں ہے۔ وزارت حج و عمرہ نے عازمین حج کو ہدایت کی ہے کہ وہ اپنے سفر کو آسان بنانے اور ایئرپورٹ پر کسی مشکل سے بچنے کے لیے ایسا سامان لانے سے اجتناب کریں جو بین الاقوامی سفری قوانین کے مطابق منع کیا گیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت حج و عمرہ نے ٹوئٹر پر مکہ و مدینہ تمہارے منتظر ہیں کے عنوان سے ہیش ٹیگ جاری کیا ہے۔ جی، اس ہیش ٹیگ کے تحت عازمین حج اپنا سامان پلاسٹک کے بیگ میں بھر کر نہ لائیں۔ پلاسٹک کے بیگ میں بھرا ہوا سامان جہاز میں لے کر جانا منع ہے۔ ایسا کرنے سے ایئرپورٹ پر پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ نمبر 2 یہ ہے کہ سامان میں پانی یا کوئی بھی سیال مادہ یعنی لیکوڈ نہ رکھیں۔ ایئرپورٹ عملہ آپ کو سامان میں سے پانی اور لیکوڈ پر مشتمل سامان نکالنے کا مطالبہ کرے گا۔ ایسا کوئی بھی سامان جو صحیح طرح سے بند نہ ہو یا جس میں سے اندر سے اشیاء گرنے کا خطرہ ہو، جہاز میں لے جانا بالکل منع ہے۔ یعنی وہ سوٹ کیس جس میں سامان فل بھرا ہوا ہے اور باہر نکل رہا ہے اور وہ سوٹ کیس مکمل طور پر بند نہ ہو، وہ بھی منع کیا گیا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ عازمین حج اس بات کا خیال رکھیں کہ سامان کو کپڑے سے نہ لپیٹیں۔ ایسا کوئی بھی بیگ جو کپڑے سے لپٹا ہوا ہو یا کپڑے کی بوری میں بند ہو اسے بھی اس جہاز میں لے جانا سختی سے منع کیا گیا ہے اور وہ ایئرپورٹ پر روک لیا جائے گا۔ جبکہ اینٹی نارکوٹکس فورس کے مطابق مشرق وسطیٰ کے تمام عرب ممالک کے لیے
قانون کے تحت نسوار کو منشیات کی فہرست میں شامل کرتے ہوئے نسوار کے ساتھ فضائی سفر کو جرم قرار دیا گیا ہے، اور ANF کے مطابق وہاں کسی بھی مسافر سے اگر نسوار برآمد ہوئی تو اسے جرم تصور کیا جائے گا اور اس کے قانون کے مطابق اس کو سزا ہو جائے گی یا کارروائی کی جائے گی، تو اس لیے احتیاط کریں اور نسوار ساتھ لے کر نہ جائیں۔ اس کے علاوہ وزارت نے یہ بھی کہا ہے، ہمارے مذہبی امور نے، کہ عازمین حج کو تلقین کی جاتی ہے کہ جن کا بائیو میٹرک ابھی تک نہیں ہوا وہ بائیو میٹرک ضرور کرا لیں، نتیجتاً ان کے ویزے نہیں لگ رہے۔ ایک شخص کی وجہ سے پوری کی پوری فیملی پریشانی کا شکار ہو جاتی ہے، تو ویزا لگنے کے لیے ویزے میں ایشوز آ رہے ہیں، لہٰذا جن کے ویزے ابھی تک نہیں لگے وہ اپنے بائیو میٹرک اگر نہیں ہوئے تو وہ بھی کروا لیں۔ اور وہ عازمین حج جنہوں نے بائیو میٹرک کروا لیا ہوا ہے لیکن وہ ایکسیپٹ نہیں ہوا یا اس میں کوئی پرابلم آ رہی ہے، تو ان کو وزارت کی طرف سے فلائٹ سے 2 روز قبل فون کال آئے گی کہ وہ حاجی کیمپ آئیں اور پاسپورٹ وصول کریں اور ٹکٹ بھی، اور اس کے ساتھ بائیو میٹرک دوبارہ کرا لیں۔ حاجی کیمپ میں بائیو میٹرک کے لیے کچھ حضرات موجود ہوتے ہیں، اور پہلے وہاں سے کوشش کر لیں، اگر نہ ہو سکے تو پھر آپ جائریز کے آفس جا کر وہاں سے دوبارہ سے بائیو میٹرک کروا لیں تاکہ معاملات کلیئر ہو سکے۔ اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کو وزارت کی طرف سے کال آ رہی ہے کہ ان کا ویزا میں ایشو آ رہا ہے یا بائیو میٹرک میں ایشو آ رہا ہے، سب کے لیے یہ احکامات نہیں ہیں۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ وہ خواتین و حضرات کہ جن کی فلائٹ گزر گئی ہے اور وہ نہیں جا سکے، ان کا ویزا نہیں لگ سکا یا ان کے بائیو میٹرک میں ایشو آ رہا ہے، تو ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو بعد میں کسی دوسری فلائٹ میں بھیج دیا جائے گا، ان کا یہ سارا پروسیس کمپلیٹ کیا جائے گا، ان کو کسی صورت یہاں روکا نہیں جائے گا اور ان کو حج سے محروم نہیں کیا جائے گا۔ یہ ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں کہ حاجی کیمپس میں آپ کو ریال بھی مل رہے ہیں اور سامان بھی سفر کا مل رہا ہے اور ٹکٹ اور پاسپورٹ بھی، جس کی آپ کو ظاہر ہے ریال اور سامان کی پیمنٹ کرنی ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ نے اگر تربیتی کیمپ سے تربیت حاصل کرنے کے بعد سرٹیفکیٹ نہیں لیا تو آپ کو سرٹیفکیٹ بھی مل جائے گا، اور اگر آپ نے کہیں بھی تربیت حاصل نہیں کی تو یہاں تربیت حاصل کرنے کے بعد آپ کو تربیتی سرٹیفکیٹ بھی مل جائے گا، جو کہ آپ کو وہاں ایئرپورٹ پر دکھانا ضروری ہوگا۔ اور یہ بھی ہدایت کی گئی ہے کہ آپ سامان کو ریپ کر کے، پلاسٹک ریپ کر کے نہ لے کے جائیں، کیونکہ وہاں پر دوبارہ سے کھولا اور اینٹی نارکوٹکس فورس بیگ کھلوا کر دوبارہ چیک کرے گی، پھر ان کو چیک کرنے کے بعد دوبارہ سے پلاسٹک ریپنگ کروائی جائے گی، تو اس لیے آپ ایئرپورٹ سے ہی ریپنگ کروائیں اور اپنے ساتھ ریپنگ شیٹ لے جائیں جو کہ آپ کو واپسی پر آپ کے کام آئے گی۔ اجازت دیجیے، اللہ آپ کا مددگار ہو۔